اسلام کا بہت بڑا دشمن، اور ایسے ابو جہل، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اس طرح کے بڑے جلاد کافر جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اترتے ہوئے قرآن کو دیکھا، آپ سے ایجاد ہوتے ہوئے جو ہے وہ معجزات کو دیکھا، لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکے، محبوب کبریا کی نظر کے اندر بھا نہیں سکے۔ ابو جہل کے ہاتھ کے اندر کنکریوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل کے ہاتھ کے اندر کنکریوں نے کلمہ پڑھا، ابو لہب کے سامنے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ آتے اور آ کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے، دارہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتے، لیکن رب کائنات کی محبوب کی نظروں کے اندر نہ بھائے، آپ کی نظروں کے اندر، آپ کی نظروں میں اپنا مقام پیدا نہ کر سکے۔ رب کائنات نے کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی عنایت نہیں عطا فرمائی۔ ایسے آئے کہ کلمہ پڑھا، نہ کسی نے روزہ رکھا، نہ کسی نے حج کیا، نہ کسی نے زکوٰۃ دی۔ ربیہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات کے محبوب ایک مقام کے اوپر کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کلمہ حق کی دعوت دے رہے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ادھر سے میں نے دیکھا کہ رب کائنات کے محبوب جو ہے وہ کلمہ حق کی دعوت دے رہے ہیں، اور ادھر میں نے دیکھا کہ پیچھے کھڑا جو ابو لہب ہے وہ ادھر جو ہے وہ صدائیں دے رہا تھا کہ لوگوں اس بندے کی بات نہ سننا، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ ہے ہمارے خاندان سے لیکن ہمارے باپ داداؤں کے خدا کو نہیں مانتا، ہمارے باپ داداؤں کے دین کو نہیں مانتا، لوگوں یہ نئی بدعت ایجاد کر رہا ہے، یہ اس اللہ کا نام لیوا ہے، اس اللہ کا بتاتا ہے جس اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ربیہ بن عباد فرماتے ہیں کہ ادھر رب کائنات کے محبوب کلمہ حق کی دعوت دیتے، اور یہ ابو لہب جو ہے اسلام کا بڑا دشمن، یہ پیچھے کھڑے ہو کر لوگوں کو بتاتا، صدائیں لگاتا کہ لوگوں اس بندے کی بات نہ ماننا، یہ بندے کی بات کے اندر صداقت کوئی نہیں، یہ اس اللہ کا ذکر کرتا ہے جس اللہ کو نہ ہم نے دیکھا، نہ ہمارے خاندان میں، ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے اس خدا کو نہیں دیکھا۔ لیکن یہ کمال تھا رب کائنات کے محبوب کا، کمال تھے رب کائنات نے محبوب کو عطا فرمائے کہ محبوب کی بارگاہ کے اندر ابو جہل نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ روکا، اور روک کر کیا کہنے لگا کہ ہاتھ کے اندر 7 کنکریاں لے کر آیا، اور کہنے لگا محمد اے بھتیجے، اگر آج تو بتا دے کہ تیرے چچا ابو جہل کی مٹھی کے اندر کیا ہے، تو اگر تو بتا دے گا کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے تو آج میرا تیرا وعدہ، میں تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اتنا کہا تو رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا ابو جہل میں تجھے بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے، اس سے بڑا کمال کہ تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ ابو جہل تیرے سامنے کون ہے، پھر مانے گا کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا یہ تو اس سے بھی عجیب بات ہے کہ آپ مجھے میری مٹھی والی چیز کے بارے بتائیں، اگر میری مٹھی والی چیز بتا دے کہ آپ کون ہیں یہ تو اس سے بھی بڑا کمال ہو جائے گا، پھر تو میں بطریق اولیٰ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اتنا کہا تو رب کائنات کے محبوب نے کیا کہا، اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو جہل تیری اپنی مٹھی جس کے اندر کوئی چیز لے کر تو میرا امتحان لینے آیا، اس مٹھی کو ذرا اپنے کان کے قریب تو کر، اس مٹھی کو اپنے کان کے قریب کر۔ ابو جہل نے کیا تو گواہی دینے والے گواہی دیتے ہیں، روایات کے اندر لکھا گیا کہ ابو جہل نے اپنی مٹھی کو کان کے قریب کیا، اللہ رب العزت کی عزت کی قسم وہ جو کنکریاں لے کر اللہ رب العزت کے محبوب کو امتحان میں ڈالنے آیا تھا، اور وہی پکار اٹھا، اس نے تڑپ کر وہ کنکریاں پھینک دی، لینے آیا تھا حضور کا امتحان، اور خود جو ہے وہ امتحان کا نشان بن گیا،
اس نے اپنی مٹھی کو کان کے قریب کیا، ان کنکریوں میں سے ایک ایک کنکری سے یہ آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک ایک کنکری سے ابو جہل نے یہ حضور کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب کی نظروں کے اندر جچ نہ سکا، بھا نہ سکا، اپنا مقام پیدا نہ کر سکا۔ رب کائنات نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اور ایسے صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت اسود ارائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جو ہیں وہ ایک غزوہ کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ رستے کے اندر اسود ارائی آپ جو ہے وہ یہ چرواہے صحابی تھے، آپ بکریاں چرا رہے تھے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے آپ کو کلمہ حق کی دعوت پیش کی، آپ کو جو ہے وہ اللہ کے ایک ہونے کا بتایا، اپنا نبی آخر الزمان ہونے کا بتایا۔ اور وہ صحابی اسود ارائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو بکریاں یہ میری کوئی نہیں، یہ میں اجرت کے اوپر چرا رہا ہوں، یہ میری کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اسود، ہمیں تیری بکریوں کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں بکریوں کی ضرورت کوئی نہیں، جا کر اپنے مالک کے قلعے کے اندر داخل کر دے، آخری بکری جب داخل ہو جائے گی تو میرے پیچھے پیچھے آ جانا۔ ایک مقام کے اوپر اسود ارائی نے جس مقام پہ مسلمانوں کو پایا، جس مقام پہ جا کر دیکھا مسلمانوں کا معرکہ جاری ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اللہ کے محبوب نے تلوار عطا فرمائی، اللہ کے محبوب کے حکم کے اوپر آپ جو ہیں وہ میدان جنگ میں چلے گئے اور جا کر جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ رب کائنات کے محبوب وہ معرکہ ختم ہوا، وہ جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی، صحابہ کرام مسلمانوں کے لاشیں جو ہیں وہ جمع کر رہے ہیں، ان لاشوں کے درمیان ایک لاش حضرت اسود ارائی کی بھی آ گئی۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے دیکھا، اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا یہ تو وہی ساتھی ہے کہ جو ابھی ابھی آیا، کلمہ پڑھا، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ کوئی حج کیا، نہ کوئی زکوٰۃ دی، ابھی آیا، کلمہ پڑھا، اللہ رب العزت کی جنت کا دروازہ کھلا تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی نیکی والا کام نہیں کیا، ابھی آیا، میرا کلمہ پڑھا، اللہ نے جنت کا دروازہ کھولا، سیدھا ہی رب نے جنت کے اندر داخل کر دی۔